الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جن علاقوں میں آج عید کا دن ہے، نہایت ہی مسرت، شادمانی اور خوشی کا دن کہلاتا ہے۔ اور یہ جو خوشی کا دن ہے، یہ کسی کی یادگار یا کسی اور وجہ سے نہیں، ہر قوم خوشی کا دن مناتی ہے۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی تہوار ہے، اور ہر قوم کے لیے جس کو کہا جائے خوشی کا دن، فنکشن کا دن، تقریب کا دن متعین ہے۔ لیکن دوسری قوموں اور اسلامی مذہب کا مزاج الگ الگ ہے۔ دوسری قومیں جو عید مناتی ہے یا خوشی کا دن مناتی ہے، وہ دن کسی نہ کسی پچھلی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے، اور وہ دن کسی نہ کسی بڑے واقعے یا بڑے حادثے کی ہوتی ہے۔ اس کو وہ یادگار کے طور پر لوگ مناتے ہیں۔ کسی زمانے میں کوئی ایک واقعہ پیش آ گیا، یا کسی زمانے میں جس دن ان کے مذہبی پیشوا پیدا ہوئے، اس دن کو وہ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ جیسے ہمارے برادران وطن جو بھائی ہیں، وہ ہولی مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سینکڑوں تہوار مناتے ہیں۔ ہر ایک کی ایک نہ ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ وہ واقعہ پیش آیا، اور اسی واقعے کی بنا پر اور اسی واقعے کی بنیاد پر وہ لوگ تہوار مناتے ہوئے چلے آئے۔ لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عید اگر منائی جائے تو عید کی وجہ بنانے کی وجہ کیا ہے، اور یہ عید کی جو 2 رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں، یہ دراصل شکرانے کی نماز ہے، اور یہ نماز واجب کہلاتی ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، رمضان المبارک کی تراویح پڑھی، گویا کہ یہ پورا کا پورا مہینہ مزدوری کرنے کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزدوری کرنی۔ دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ آدمی ایک مہینے کہیں مزدوری کرتا ہے، تو جس کے یہاں مزدوری کرتا ہے، جس فیکٹری میں، جس کمپنی میں، جس کارخانے میں، جس آدمی کے یہاں مہینے کے آخر میں اس کا محنتانہ، اس کی مزدوری ادا کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزدوری کا مہینہ ہے۔ اب اس کے اندر مزدوری کیا ہے؟ اس کی مزدوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس کو صحیح رکھنا۔ دوسری مزدوری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کی طرف سے جو تراویح متعین ہے، اس کو ادا کرنا، اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، یہ سب کام کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزدوری کرنے کا مطلب ایک ہے کرنا اور ایک ہے نہ کرنا، یہ سارے کام کرنے کے ہیں۔
اور اس میں منفی پہلو اور نگیٹو پہلو یہ ہے کہ روزے میں جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، دوسرے کی برائی سے بچنا، چوری سے بچنا، غرض یہ کہ اسلام کے منافی اور شریعت کے منافی جتنے بھی کام ہیں ان تمام کے تمام کاموں سے بچنا، یہ بھی اللہ کی مزدوری میں شامل ہے۔ تو جب بندہ پورے مہینے روزہ رکھتا ہے، پورے مہینے تراویح پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور کی مزدوری کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کیا۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے اپنا کام پورا کیا ہو اس مزدور کی مزدوری کا بدلہ کیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے الہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اور پوری ایمانداری کے ساتھ کی ہو، اس کی مزدوری یہی ہے کہ اس کی مزدوری کا پورا بدلہ دیا جائے۔ حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس نے اپنا کام پورا کیا، پتہ چلا کہ مزدوری اسی کو ملے گی جس نے اپنا کام رمضان المبارک میں پورا کیا۔ اور رمضان کا پورا کام کیا ہے؟ پورے مہینے کا روزہ رکھنا بغیر کسی شرعی عذر کے۔ روزہ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو چاہے اس روزے کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی روزہ رکھے، اور اگر شرعی عذر ہے تو ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے فرماتے ہیں کہ بتلاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جس نے اپنا کام پورا کیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے الہ ہم کو پوری مزدوری دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اور تنگی کا اور پریشانی کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ آسانی کا معاملہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا ایک مقام بنائے، اپنے لیے جنت میں محل بنوائے، اپنے ٹھکانے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا، اسی کے بعد ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے، اس روزے سے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کا، پریشانی کا، تم کو مشقت میں ڈالنے کا ارادہ اللہ ہرگز نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور جب تم رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے پورے کر چکے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ بڑائی بیان کرو۔ اس لیے عیدین کے اندر یہ حکم ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں
عید الفطر کے اندر یہ حکم ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تو تکبیر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ کہتے ہوئے نکلے. اور عید الاضحیٰ میں زور زور سے کہنے کا حکم ہے. اور تکبیر کہتے ہوئے گھر سے اس لیے نکلنا ہے تاکہ مسلمانوں کی پوری بستی اس تکبیر سے گونج اٹھے اور بستی کے ہر ہر کونے میں اور بستی کی ہر ہر گلی میں ہر ہر راستے پہ اللہ کی بڑائی بیان وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. دنیا کے اندر نظر دوڑائیے, دنیا کے اوپر نظر اٹھائیے. دنیا کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. ان لاکھوں لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. مسلمان کے گھر میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی. اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور اس بات پر بھی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں آپ کو صحت عطا فرمائی, رمضان کے مواقع عطا فرمائے تاکہ آپ روزے رکھ سکیں, آپ رات کی تراویح پڑھ سکیں. اور یہ دونوں کام بغیر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے. اور توفیق کہتے کس کو ہے کہ خیر کے تمام اسباب یکجا جمع ہو جائے, صحت بھی صحیح ہو, نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کا راستہ بھی ہموار ہو, مسجد میں آدمی جا بھی سکتا ہو, کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھ سکتا ہو, صحت اس قابل ہو کہ روزہ بھی رکھ سکتا ہو. پورے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے, دنیا کے حوادث سے محفوظ رکھے, الجھن سے محفوظ رکھے. یہ ساری کی ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ توفیق ملنا اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے خیر کے کام کرنے کے سارے راستے آسان ہو گئے. اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور آج کے دن فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں اور ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے یہ آواز لگاتے ہیں, نکلو بستی سے باہر کی طرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے. اور سب حکم ہے عیدین کے اندر کہ آدمی بستی سے باہر نکل کر کے عیدگاہ میں جائے اور عیدگاہ میں جا کر کے پورا شہر یا پوری بستی ایک امام کے پیچھے ایک تکبیر کے اوپر اور ایک ساتھ سر جوڑ کر کے کھڑے ہوں اور دوبارہ نماز ادا کریں. اور اس کے اندر حکمت یہ بتائی گئی کہ جب سارے لوگ, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, چاہے وہ ان پڑھ ہو, چاہے وہ مالدار ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ رعایا ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ گورا ہو, چاہے وہ کسی قبیلے کا رہنے والا ہو, کسی برادری کا رہنے والا ہو, ساری بستی کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا, سارے شہر کے لوگوں کو یہ حکم دیا, آؤ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ آج انسانیت کا امتیاز ختم ہو جائے. اور اگر باقی رہے تو صرف یہ باقی رہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہو. عید کا مقصد یہ ہے, اسی صف میں بادشاہ بھی کھڑا ہوگا, اسی صف میں ادنا غلام بھی کھڑا ہوگا, اسی صف میں شہر کا کروڑ پتی بھی کھڑا ہوگا, اسی شہر کے اندر بھیک مانگنے والا بھی کھڑا ہو, تاکہ انسانوں کے اندر جو
یہ فرق مناظر ہے، اور انسانوں کو جو یہ خیال ہے کہ میں اپنے بغل میں اس کو کھڑا نہیں کر سکتا، میں اس کے بغل میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، ان ساری اندرونی بیماریوں کو آج ختم کرنے کا دن ہے کہ آؤ ایک امام کے پیچھے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر قوموں کی طرح یا دیگر مذہب کی طرح اسلام کا مزاج یہ نہیں رکھا کہ جب خوشی کا دن ہو، دیگر اقوام کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو چاہے عیسائی ہو وہ چرچ نہیں جاتے، چاہے ہمارے برادران وطن ہو وہ مندر نہیں جاتے، خوشی کے نشے میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ خوشی کے نشے میں وہ ہر وہ کام کر جاتے ہیں جس سے انسانیت شرمسار ہو جائے۔ اسلام نے عیدین کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیا ہے، کام کو گھٹایا نہیں ہے، کام کو بڑھا دیا ہے۔ بڑھایا گیا ہے کہ جاؤ اور 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرو، یہ کام بڑھا ہے۔ اصل عید کن کی ہے، اصل مزدوری کن کو ملے گی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن عید اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانہ ادا کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معافی کا پروانہ دیا ہے وہ لے کر کے یہاں سے ہم جائیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرشتے آج کے دن ہر چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف۔ جب لوگ عیدگاہ میں آ جاتے ہیں اور عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج تم لوگ عیدگاہ سے بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ پروانہ لینے کا دن ہے۔ یہ جیسا کہ رات گزری لیلۃ الجائزہ انعام کی رات تھی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ آج اس بات کی خوشی ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو صحیح سے پار لگا دیا، صحت کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ پار لگا دیا۔ الحمدللہ عید کی نماز کے لیے بھی آنے کی توفیق ہوئی۔ اب جب ہم عید کی نماز پڑھ کر کے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ لے کر کے جا رہے ہیں، تو اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ یہاں سے جانا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، چونکہ اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ مل گیا۔ اور ایک عید کا دوسرا پہلو ہے جس کا تعلق خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کا، کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے یا رمضان کا آخری اشرا ہوتا ہے تو شاپنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو طرح طرح کے لباس، غیر اسلامی لباس خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں غیروں کی نقالی، اس میں فلمی دنیا والوں کی نقالی کی کوشش ہوتی۔ یہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، اس کے اوپر از حد دھیان دینے کی ضرورت ہے اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے عیدین کی راتوں میں اور شب برات، شب قدر جیسی اہم راتوں میں ہمارے نوجوان جو سڑکوں پر گاڑیاں لے کر کے نکلتے ہیں، اس سے اسلام کا ایک غلط میسج آتا ہے، اور غیر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں ان راتوں میں نکلنا ضروری ہے، حالانکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اثر نہیں۔ پھر عید کے دن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کر کے آئے۔ ہم نے اچھے کپڑے پہنے،
ہمارے بچے اچھے کپڑے پہن لیے، ہمارے گھروں میں اچھا کھانا بن گیا۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بہت بڑی وعید، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار لگائی کہ جو شخص صدقہ فطر، جس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اور وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے، عربی کے الفاظ تاکید کے ساتھ ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ اور صدقہ فطر کیوں ادا کرنا ہے؟ ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور جیسا روزہ رکھنا چاہیے ان کی مکمل پابندی نہیں ہو سکی، اس کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی، اس کی تلافی کی صورت ہی نکالی گئی کہ صدقہ فطر ادا کر دیا۔ اور دوسری مصلحت اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جو غریب غربا ہیں، اور اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار میں جو غریب ہیں، اس کے بعد پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد دور کے قریب کے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے گھر سے دور نظر کھلاتے جائیے، نظر پھیلاتے جائیے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ کن کے گھروں میں عید کی خوشی اس صدقہ فطر سے ہو سکتی ہے، ان تک آپ صدقہ فطر کی رقم پہنچائیے۔ کیوں پہنچائیں؟ تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اور صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے وقت ادا کرنا نہیں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اور عید میں اس لیے اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے عید کی نماز میں، تاکہ اگر کسی کا صدقہ فطر رہ گیا ہو تو وہ عید کی نماز کے فوراً بعد ادا کر دے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھٹکار میں اور اس وعید میں وہ شخص شامل ہو جائے گا جو حیثیت اور استطاعت کے باوجود صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ اصل عید کی خوشی کا دن کب ہوگا؟ آپ عید کی 2 رکعت واجب پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ بڑا مجمع ہمارا مسجد میں، عیدگاہ میں اور ہر جگہ جمع ہوتا ہے، لیکن یہ مجمع پنجگانہ وقت میں کب آئے گا؟ ایک یہودی نے اس کے اوپر تحقیق کی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہیں، اور بے فکر اس لیے ہیں کہ مسلمان صرف ہفتے میں ایک دن صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، باقی جو 5 وقت اصل نماز ہے اس سے غائب رہتا ہے۔ اور اس نے اخیر میں یہ بات لکھی کہ جس دن ان کی تعداد فجر میں جمعہ کی برابر ہو گئی اس دن ہم لوگوں کو خطرہ ہے، اس سے پہلے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن مسلمان ایمانی جذبے کے ساتھ جاگ جائے۔ آج ہم اللہ کے سامنے عہد کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی زندگی کو رمضان المبارک کی برکت سے بدلنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے خوشی کا پروانہ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کوشش کے ساتھ جانا ہے، اس نیت کے ساتھ جانا ہے کہ آئندہ زندگی انشاءاللہ ہماری بہتر ہو۔ اگر اس نیت کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اگلی زندگی کو گزارنا آسان فرما دے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دسترخوان نازل ہوا تھا تو فرمایا تھا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے ہمارے الہ دسترخوان نازل فرما دے تاکہ ہم اس دن کو، یعنی جس دن دسترخوان نازل ہوگا اس دن کو ہم خوشی کے طور پر، عید کے طور پر منائیں گے، اور ہماری آنے والی نسل بھی اس کو عید کے طور پر منائے گی، کیونکہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پہ دسترخوان کو نازل کیا تھا وہ خوشی کا دن تھا، مسرت کا دن تھا اور بڑا دن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا یہ مزاج رکھا کہ ہر سال رمضان آتا ہے اور ہر سال مسلمان روزہ رکھتا ہے اور ہر سال مسلمان تراویح پڑھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں روزہ اور رمضان کے نتیجے میں جو اگلا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت شکرانہ ادا کرتا ہے، اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس لیے آتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلمان اپنی مزدوری لے سکے۔ اور اس دن ہر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خوشی میں بے اعتدالی ہرگز نہ ہو۔ دیگر قوموں کا جو رواج ہے کہ ان کے یہاں جب خوشی کا دن آتا ہے تو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور گولے داغے جاتے ہیں اور طرح طرح کی رسمیں ان کے یہاں لائی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں خود بھی رکنا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی روکنا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے بچے بھی پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ یہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا، دنیا کے اندر جو شخص جس کے طریقے کو پسند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ کر دے گا۔ آج ہمارا طریقہ چاند دیکھنے کے بعد پٹاخہ چھوڑنے کا اگر ہو گیا اور کوئی اور گولے داغنے کا طریقہ اگر ہو گیا یا ڈھول تاشے بجانے کا طریقہ اگر ہمارے اندر رائج ہو گیا تو یاد رکھیے کہ یہ ہم مسلمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں، دیگر قوم کی نقالی کی طرف جا رہے ہیں، دیگر قوم کی تہذیب کو، دیگر قوم کے رسم و رواج کو اور دیگر قوم کے طریقے کو ہمارے بچے اپنا رہے ہیں، اور اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ کل جب بڑے ہوں گے تو یہ اپنے بچوں کو روکیں گے نہیں، اپنے بچوں کو ٹوکیں گے نہیں، بلکہ اس کے اندر اور مزید ترقی ہوگی۔ ہمارے جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھئے اور ان کی پچھلی زندگی کو دیکھیے کہ کیا تمہارے بچپنے میں یا کیا تمہاری جوانی میں یہ سارے کام ہوتے تھے؟ یہ سارے کام وہ کہیں گے کہ یقیناً نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارے بچے اگر پٹاخے چھوڑتے ہیں تو ماں باپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ماں باپ بھی اگر ان کے خرچے میں شریک ہیں اور ان کو روکتے نہیں ہیں اور ان کو ٹوکتے نہیں ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، آج وہ پٹاخہ چھوڑتے ہیں تو کل کو ان کا حشر ہنود کے ساتھ ہوگا، برادران وطن کے ساتھ ہو سکتا ہے یا یہودی کے ساتھ ان کا حشر ہو سکتا ہے، نصرانی کے ساتھ ان کا حشر ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے کہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے، ڈانس کیا جاتا ہے اور نعوذ باللہ کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی پھیلتی ہے تو پورے معاشرے کے شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکا جائے۔ ابھی 2-2.5 مہینے کے بعد عید الاضحیٰ بھی آئے گا اور آپ لوگ ماشاءاللہ یہ باتیں یہاں سے سن کر کے جائیں گے اور 2.5 مہینے کے بعد بھلا دیں گے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور عبادت سے زیادہ آدمی کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چھوٹ کا دن ہے۔ اسلام کے اندر 365 دن میں کوئی دن چھوٹ کا نہیں ہے۔ 365 دن میں برابر اذان کا حکم ہے، برابر نماز کا حکم ہے۔ ایک پل بھی انسان اللہ کی تابعداری اور اللہ کی فرما برداری سے آزاد بالکل نہیں۔ اس لیے میرے بھائی
اپنے اگر نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی اگر حفاظت کرنی ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے عید الفطر کے پیغام میں لکھا ہے کہ اصل مسلمانوں کا عید اس دن ہوگا جس دن مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اصل مسلمانوں کے عید کا دن وہ ہوگا جب پوری دنیا کے مسلمان ایک درخت کی طرح اور ایک جسم کی طرح ہو جائیں گے، جس دن مسلمان ایک دوسرے کی درد کو سمجھنے لگیں گے، جس دن مسلمان دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے لگیں گے، جس دن مسلمان اپنے آنے والی نسل کی فکر کرنے لگیں گے، جس دن مسلمان یہ سمجھنے لگیں گے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی اور ان خرافات سے نہیں روکے تو یہی بچے ہمارے لیے زوال کا سبب بنیں گے، جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، قبر میں اتارنے والے نہیں رہیں گے، جنازہ پڑھانے والے نہیں رہیں گے، بلکہ جنازہ سے نفرت کرنے والے بنیں گے۔ قبر میں اتارنے کی جب باری آئے گی تو وہاں پہ دہشت کریں گے اور وحشت سے وہ بھاگ جائیں گے، کہیں گے کہ کسی پرانے آدمی کو لاؤ، میرے ابا کی لاش کو اتارنا ہے۔ یہ وہی بچے ہیں جو آج پٹاخہ پھوڑتے ہیں، جو آج گولے داغتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کے ہاتھوں کو روکو، ان کو ظلم کرنے سے نہیں، گناہ کرنے سے روکو۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کرو، گھر کے اندر اگر کوئی غلام گناہ کرتا ہے تو اگر آپ کی طاقت ہے، آپ کی حیثیت ہے اور آپ کا بس اس کے اوپر چلتا ہے تو ان کو، ایسے فرد کو سب سے پہلے منع کیا جائے، اور منع کرنے سے باز نہیں آتا تو آپ کے اندر میں اگر وہ ہے، آپ کی طاقت کے اندر اگر وہ ہے تو اس کو گھر سے باہر نکالو۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت حالات مسلمانوں کے اوپر ہے۔ ایک دن سب سر جوڑ کر کے نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ نے فلسطین کا حال سنا، سیریا کا حال سنا، برما کا حال سنا، شام کا حال سنا، حلب کا حال سنا۔ ہزاروں ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان اس طرح آزادی کے ساتھ عید نہیں پڑھ سکتے، اس طرح آزادی کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اس طرح آزادی کے ساتھ مسجد میں جمع ہو کر کے پنجگانہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ وہ بھی کسی زمانے میں اسی طرح سے نماز ادا کرتے تھے، وہ بھی کسی زمانے میں عید کی خوشیاں مناتے تھے، ان کے بچے بھی عید میں نئے کپڑے پہنتے تھے۔ آج ان کے بچے نئے کپڑے سے محروم ہے، عید کی خوشی سے محروم ہے۔ آج وہ مائیں اپنے بیٹوں کے لیے ترس رہی ہے، آج وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے ترس رہی ہے۔ کیوں وہ دن دیکھنا پڑا؟ انہوں نے اسلامی احکام کو ٹھکرایا، اسلامی احکامات کو گلے سے نہیں لگایا بلکہ اس کو لات مارا، اسلام نے ان کو لات مار دیا۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کو فٹ بال سمجھتی ہے، اور جس ملک میں زیادہ مسلمان رہتا ہے، جب کافر چاہتا ہے، جب یہودی چاہتا ہے، جب نصرانی چاہتا ہے، اس ملک کے اوپر بم گرا کر کے مسلمانوں کو چوٹی کی طرح مسل دیتا ہے۔ جب یہ چاہتے ہیں جس علاقے میں زیادہ مسلمان رہتا ہے، قتل عام کرا کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا ہے اور در در بھیک مانگتے ہیں مدد کے لیے، یہاں سے بھیک مدد کی نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیے، حضرت فاروق اعظم کا دور دیکھیے، حضرت علی کا دور دیکھیے، ابن عباس خلافت عباسیہ کو دیکھیے، خلافت عثمانیہ کو دیکھیے۔ وہ بھی ہماری طرح ایمان والے تھے، وہ بھی ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی اسی اللہ کو ماننے والے تھے، وہ بھی اسی قرآن کو ماننے والے تھے۔ جس قرآن کو آج ہم مانتے ہیں اسی قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو ٹاپوں میں سجایا ہے، اسی رسول اللہ کو انہوں نے سینے میں بسایا تھا۔ آج ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو نعوذ باللہ جوتیوں پہ رکھا ہے، اسی اللہ کے احکامات کو انہوں نے سر کا تاج بنایا۔ اللہ نے ان کو پوری دنیا کے اندر بلند کیا۔ مسلمانوں، آج وقت ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ برما کے دورے پر جب وہ گئے تو برما میں بدنی مسلمانوں کو دیکھا اور کہا
اپنے کاروبار کو بند کرو، اپنی تجارت کو بند کرو اور اپنے مسلم بچوں کو دین کی تعلیم دو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تم گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے۔ برما وہ ملک تھا جہاں ہمارے گجرات کے مسلمان بڑی بڑی تجارتیں کیا کرتے تھے، لیلون کا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، ایک مسجد ایسی تھی جس کے اندر ایک وقت میں 2 لاکھ 3 لاکھ مسلمان نماز پڑھ سکتا تھا۔ لیکن حضرت مولانا علی میاں ندوی کی پیشن گوئی کے بعد اسی عید کے عید الفطر کے پیغام میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مسلمان تاجروں سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو اگر دین کی تعلیم نہیں دو گے، تمہاری فیکٹریاں بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری مسجدیں بھی ویران ہو جائے گی، تمہارے بچے بھی مرتد ہو جائیں گے اور تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ ٹھیک چند مہینوں کے بعد وہ حالات پیدا ہوئے اور برما کے وہ حالات پیدا ہوئے۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا، آپ نے نیوز کے اندر سنا کہ برمی مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ کیوں کاٹا گیا؟ یہ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ حالات یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے حالات کو بدلنا اگر ہے تو اپنے اعمال پر نظر کرنی پڑے گی، معاملات کو سدھارنا پڑے گا۔ عبادات کا حصہ بہت مختصر ہے، ہمارے معاملات بالکل بیکار ہیں۔ ایک دوسرے سے قرض لینے کا معاملہ ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، سود ہم لیتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام کے وہاں کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو دلوں سے نکالا ہے۔ میرے بھائی آج عید کا دن ہے اور باتیں لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو آخر میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ عید الفطر کا پیغام یہی ہے، اور عید کی اصل خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب مسلمان سچا مسلمان بنے گا، اور جس دن مسلمان سچا مسلمان بن جائے گا، مسلمان دنیا سے نہیں ڈرے گا، دنیا مسلمان سے ڈرے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم دنیا میں رسوا نہیں ہو سکتے، تم دنیا میں زیر نہیں ہو سکتے، کوئی تم کو دبا نہیں سکتا، کوئی تم کو اونچی آواز سے بول نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم پہلے اللہ کے بنو، تم پہلے اللہ کی مانو، تم پہلے رسول اللہ کی مانو۔ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ یہ سب چیزوں کو جب ہم اپنے سینے سے لگائیں گے تو دنیا کو اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری تاریخ دنیا کی سب سے پرانی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ ہم سے ہی دنیا آباد ہوئی اور ہم سے ہی دنیا ختم ہوگی۔ یہ اس وقت کہنے کا ہم حق رکھیں گے جب ہم اللہ کو 100% اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ کی سنتوں کو 100% اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری فیملی کو اس خوشی میں شامل فرمائے۔ آپ کو ہماری طرف سے بھی عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔